الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو امام الانبیاء محبوب کبریا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کے ڈالیاں نچھار کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ گزشتہ جمعہ نکاح کے تعلق سے آپ حضرات نے کچھ باتیں سماعت کی ہیں، اور بالخصوص ہند ہی کا مسئلہ نہیں بلکہ دونوں ممالک کے اندر جس طریقے سے آج خوشیوں کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اس طرف نشاندہی کرنا یہ علماء کا اور خطباء کا اپنا ذمہ ہے۔ اگر معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو اگر لوگوں سے دور نہ کیا جائے، معاشرے سے اگر اسے دور نہ کیا جائے اور معاشرے کو
غلطی کی طرف نشاندہی نہ کی جائے تو آنے والی نسلوں کے اندر یہ برائیاں مزید بڑھتی چلی جائیں گی، اور نہ روکنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گنہگار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ لہٰذا آج معاشرے کے اندر دو چیزیں، دو برائیاں تو عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک تو خوشی کے موقع پر حقوق کی پامالی، حقوق اللہ کی پامالی، اور غم کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ آج خوشی کے موقع پر بالخصوص جس طریقے سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں، باپ یہ سمجھتا ہے بیٹے کے تعلق سے، اور خود مرد یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں میرا ایک ہی موقع ملتا ہے خوشی کرنے کا، اور وہ شادی کا موقع ہے، لہٰذا اس میں خوب خوشیاں منائی جائیں۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ اسلام کے نظریے میں، اسلام کے ماتحت یہ خوشی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی، اور یہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے یا ناراض کرنے والی ہے، اس کی طرف دھیان نہیں کیا جاتا، بلکہ خوب اودم بازی ہوتی ہے اور اپنے من مانی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو رشتہ نکاح کے تعلق سے بنایا گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے جوڑے بنانے کا پروردگار عالم نے اپنا ایک نظام بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ارشاد فرماتا ہے پروردگار کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے متقی اور پرہیزگار اور کرامت والا، شرافت والا، عزت والا، حسب و نسب والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ اللہ کے یہاں پر حسب و نسب کے اعتبار سے، تقوی و ریاضت کے اعتبار سے وہ آدمی ہے جو تقوی اختیار کر رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف اختیار کرتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کا نظریہ بدل دیا ہے، ہم نے کرامت و شرافت، ہم نے عزت اس آدمی کی سمجھی ہے جو پیسے والا ہے، جو خاندانی اعتبار سے ایک گاؤں میں نامور شخص ہوتا ہے، نامور خاندان ہوتا ہے، اس کو ہم نے عزت والا تصور کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کو رد کیا۔ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ تمہاری نظر میں جو ہوگا ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو مکرم ہے، شرافت والا ہے، وہ تقوی والا ہے۔ تو آج میں سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے تحت یہ عوام میں ذہن دینے کی کوشش کروں گا کہ ہم نے جو سوچ لیا ہے رشتہ تو کرنا ہی ہے، نکاح تو کرنا ہی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کرو اگر تمہیں طاقت ہو، طاقت ہے نکاح کرنے کی، نان و نفقہ اگر تمہیں ادا کرنے کی اگر تمہیں طاقت ہے تو تم کو چاہیے کہ تم نکاح کرو۔ نکاح کبھی فرض ہوتا ہے، نکاح کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے۔ نکاح فرض تب ہوتا ہے جب آدمی کے اندر یقین کامل ہو، غالب گمان نہیں، یقین کامل ہو کہ میں اپنی بیوی کا نان و نفقہ ادا کر سکتا ہوں، اس کو سایہ دے سکتا ہوں، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہوں، اور اس کی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہوں۔ یہ یقین کامل ہو تو اس آدمی کو نکاح کرنا فرض ہے، نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر وہ شخص نکاح نہ کرے، اگر وہ شخص نکاح نہ کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ گنہگار شخص اور وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اب نکاح حرام کس کے لیے ہے؟ یہ یقین کامل ہو اس شخص کے لیے
کہ میں اپنی بیوی کا نان و نفقہ ادا نہ کر سکوں گا اور اس کے حق زوجیت کو ادا نہ کر سکوں گا، اس کو معلوم ہے میں یہ نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی کو نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ گھر والوں کو معلوم کہ یہ بچہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پال سکے، حق زوجیت ادا کر سکے، معلوم ہونے کے باوجود جو ماں باپ اپنے بیٹے کا نکاح کسی کو جھوٹ بول کر کے کر دیتے ہیں، وہ گویا کہ حرام کرتے ہیں اور دو زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ اچھائیاں بیان کی جائیں تاکہ نکاح موقد ہو جائے، نکاح قائم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں کہ جو اس کی ادائیگی کا وہ حق ہی نہیں رکھتا، اس کے اندر یہ قوت ہی نہیں ہے کہ حق زوجیت ادا کر سکے، معلوم ہونے کے باوجود۔ جیسے بہت سارے اکثر و بیشتر ایسے سننے کو آیا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچہ جننے کے لائق نہیں ہوتی ہیں، جن کے ایام حیض کا معاملہ نہیں ہوتا، پیریڈ کے معاملات نہیں ہوتے، اس سے اولاد ہونا مفقود ہے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ عورتوں میں شمار نہیں ہوتی ہیں، تو ایسی عورت کو جھوٹ بول کر کے ماں باپ کسی مرد سے نکاح کر دے تو یہ بھی حرام ہے، اور آگے چل کر کے کچھ سال میں ہی یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ایسے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشتہ زوجیت کا رشتہ کب سے شروع فرمایا؟ آپ حضرات جانتے ہوں کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں رہے آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مسرور ہوتے رہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کچھ کمی محسوس ہونے لگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی فطرت میں پروردگار عالم نے شہوت بھی داخل فرمایا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کے اندر گرمی بھی پیدا کی ہے، اس کے اندر ٹھنڈک بھی پیدا کی ہے پروردگار عالم نے، اس کے اندر خواہشات نفسانی کو بھی پروردگار نے رکھا ہے۔ تو جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب محسوس ہوا اپنی خواہشات کی تکمیل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ حوا بازو میں ہے تو آپ نے ہاتھ رکھنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، فرمایا آدم حوا پر ہاتھ رکھنے سے پہلے اس کا حق مہر ادا کیا جائے، حق مہر ادا کیا جائے۔ یہ دیکھیے پہلا کام ہے، پہلا نکاح ہے جو پروردگار عالم نے اپنے یہاں پر کیا ہے۔ یہ آسمان میں یہ نکاح ہو رہا ہے، جنت میں نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح کرنے والا پروردگار عالم ہے، اور زوجیت کے لیے مہر ضروری ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، مولا تبارک و تعالی سب تو کل ملکیت تیری ہے، جنت میں سب کچھ تو تیرا ہے، میرا تو کچھ ہے نہیں، تو میں کیا حق زوجیت مہر کیا ادا کروں؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، تیرے نسل میں آنے والے ایک نبی ہیں جو امام الانبیاء محبوب کبریا ہیں، تو ان پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے۔ پہلا نکاح پروردگار عالم نے جو کیا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا اور حضرت اماں حوا کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح کے لیے مہر کو متعین کیا، مہر کو متعین کیا 10 درود پاک کا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، تو پروردگار عالم نے ان کا نکاح کیا اور حق مہر بھی ادا ہوا۔ پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی جنت میں رہی۔ آپ حقوق زوجیت جنت میں ادا کرتے رہے۔ یہ چیز ہے یہاں پر، مہر کی جو تعداد ہے وہ 10 ہے، 10 درود پاک۔
اور اسلام نے کم سے کم مہر کو مقرر کیا ہے کم سے کم 10 اشرفیوں کو، وہاں 10 درود پاک اور 10 اشرفیوں کو یہاں پر اسلام نے مقرر کیا ہے۔ کم سے کم مہر زوجہ کا کتنا ہونا چاہیے؟ 10 اشرفیوں کا مہر ہونا چاہیے۔ اب چلیے آگے بات کرتے ہیں۔ میں تو پہلا نکاح بتا رہا تھا، پروردگار عالم نے نبی کا نکاح اماں حوا سے کیا، پھر پروردگار عالم کی منشا یہ تھی کہ دنیا میں بھیجا جائے، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجا، پھر یہاں پر آنے کے بعد بچے پیدا ہوتے رہے، بچے پیدا ہوتے رہے، بچے پیدا ہوتے رہے۔ پروردگار عالم نے ان کے نکاح کے لیے جب ان کا معاملہ جب پیش آیا، جب ان کے نکاحوں کا مسئلہ پیش آیا، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اب ان کا بھی نکاح کیا جائے، جو اولادیں تمہاری ہیں اس کا بھی نکاح ہو۔ کیسے؟ جو یوں سمجھیے کہ 2000 میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں اس میں جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ 2001 میں جو بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہو جو 2001 میں پیدا ہوئی، اور 2000 میں جو لڑکا پیدا ہوا اس لڑکے کے ساتھ جو 2001 میں پیدا ہوئی ہے، ایک سال کے بعد جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے۔ اس طریقے سے 1 سال کا ڈیفرنس رکھ کر کے پروردگار عالم نے اس سال میں جو بچے پیدا ہوئے، لڑکی پیدا ہوئی، اس سال جو لڑکے پیدا ہوئے ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے نکاح ہوتے رہے، الحمدللہ دنیا آباد ہوتی رہی۔ انبیاء علیہم السلام کا دور آیا، اور پہلے نکاح کے تعلق سے تو دوسرے نکاح کے تعلق سے تو آپ کو معلوم ہے کہ حابیل کا نکاح کا مسئلہ آیا، ایک اپنی دوسری سال میں جو پیدا ہونے والی بہن کا مسئلہ تھا، اس کے ساتھ نکاح کا مسئلہ آیا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے حابیل سے فرمایا کہ فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو، لیکن قابیل نے کہا نہیں۔ دیکھیے اسلام نے ایک اصول مقرر کر دیے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی جب کبھی آرڈر دیتا ہے اس آرڈر کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں کہ پروردگار کے آرڈر کو، اس کے حکم کی تبدیلی مخلوق کرے، ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر یہ حق ہے تو صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ تو پروردگار نے فرمایا تھا کہ اس سال جو بچہ پیدا ہوا حابیل، اس کے بعد والی جو آنے والی بہن اس کے بعد ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ جو لڑکی ہے، اس کے ساتھ پیدا ہونے والا جو لڑکا تھا وہ قابیل تھا، اس نے کہا کہ نہیں میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ تو حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے ممنوع قرار دیا تھا، روک دیا تھا کہ اس 1 سال میں پیدا ہونے والے بچے ان کے ساتھ نہ نکاح کیا جائے۔ آگے چل کر کے ہوا یہ کہ اسی تقدو میں، اسی خرافات کی بنیاد پر اسی لڑکی سے میں نکاح کروں گا، یہ سوچ کہنے کے بعد حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل ہوا، اس بنیاد پر، عورت کی بنیاد پر پہلا قتل ہوا دنیا میں۔ پہلا قتل کس بنیاد پر ہوا؟ عورت کی بنیاد پر قتل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی عورت کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے چلیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا۔ پچھلے انبیاء کے زمانے رہے، ان کی قانون، ان کی شریعت، ان کے احکام الگ رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ کھینچ دیا کہ اس طریقے پر میری امت کا نکاح ہو۔ کن کن چیزوں پر نکاح کیا جا سکتا ہے؟ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھی کہ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں لوگ، ایک مال کی بنیاد پر، ایک جمال کی بنیاد پر، ایک نسب کی بنیاد پر، اور چوتھا جو ہے وہ دین کی بنیاد پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر زور دیا کہ تم سب سے زیادہ دیکھنے والی اگر تمہیں کوئی چیز ہے تو کیا دیکھیں؟ دین کو دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی جب فرمایا تو دین کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں، مال کے اعتبار سے نہیں،
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرمایا تو مولا علی مشکل کشا سے نکاح فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا علی مشکل کشا کو نکاح کی دعوت دی اور آپ خود تشریف لائے تھے نکاح کے لیے، اجازت چاہی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے علی مشکل کشا کو کہ ٹھیک ہے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک ذرا ان کے پاس کوئی خاص مکان کا مسئلہ نہیں، کوئی بلڈنگ کا مسئلہ نہیں، کوئی مالی حالت اچھی نہیں، دوسری صحابہ کی تھی مالی حالت، بہت سارے صحابہ کی اچھی تھی، لیکن مولا علی مشکل کشا کی حالت بڑی کمزور تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی مشکل کشا کو دین کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر آگے بڑھ کر فرمایا علی میں تمہارا نکاح میری بیٹی فاطمہ سے کرنا چاہتا ہوں، کروں گا۔ تو پھر مولا علی مشکل کشا گئے، زرا ان کے پاس تھا جو جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ لے جا رہے تھے، راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ مولا علی مشکل کشا راستے میں اور عثمان غنی راستے میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ علی مشکل کشا نے کہا کہ میں زرہ بیچ کر کے فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی نکاح تو تمہارا فاطمہ کے ساتھ ہی ہوگا، زرہ بیچے بغیر ہوگا، وہ یوں ہوگا کہ نکاح تمہارا ہوگا، مال عثمان کا خرچ ہوگا، عثمان کا مال خرچ ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا کے ساتھ، اس میں خرچ ہو رہا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح، اگر آپ چاہتے تو جنت سے جوڑے منگا سکتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے تو جنت سے کنگن منگا سکتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہتے وہ ٹھوکروں میں آ سکتا تھا، آپ ارادہ فرماتے گھر میں آ جاتا۔ حضرت حسنین کریمین کا جوڑا تو جنت سے آیا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت نے جب کھانا مانگا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتار دیا انہیں کھانے کے لیے۔ تو امام الانبیاء کی اپنی بیٹی کے گھر کا انتظام رب نہیں کر سکتا تھا؟ ضرور کر سکتا، لیکن آنے والی امت کو یہ دعوت دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غربا کی حالت کیا ہوگی اگر میں اعلیٰ پیمانے پر شادی کروں تو میری غریب امت کا حال کیا ہوگا، میری غریب امت کا حال کیا ہوگا۔ جہیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، بالکل دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، چکی دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مصلی دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، چٹائی دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چمڑے کا ایک تکیہ عطا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کھجور کی چھال کی جو ہے وہ حصیر عطا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مشکیزہ عطا فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو کہہ دیتے کہ میری بیٹی کا نکاح ہے کچھ انتظامات کر دو، صحابہ اپنے کل کا کل متاع لا کر کے سرکار کی بارگاہ میں دے دیتے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جتنی آپ کے پاس تھی چیزیں اتنی چیزوں کو جہیز کے طور پر عطا کیا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات بتانا یہ چاہتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، وہ تو نبی تھے، نبی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ نادانو نبی کے پاس کیا نہیں تھا؟ ارے نبی کے پاس تو خدا تھا، وہ جو چاہتے وہ کر سکتے تھے، اشارہ کرتے چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے آقا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والے آقا، ارے جن کے قدموں میں درخت چل کر کے آئے، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ذات ہیں جن کو چلتے چلتے راستے کے پتھر درود پاک پڑھیں، یہ وہ امام الانبیاء ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں انتظام ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزیں دے کر کے یہ امت کو پیغام دیا کہ اگر تم نے اپنے مال اور متے کی بنیاد پر تم نے اگر دکھاوے کے طور پر اگر کیا تو غریب میری امت جو ہوگی ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل ٹوٹے گا۔ اس وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جہیز کی چیزیں دی ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ پہلی بات تو میں شروع کرنے والا ہوتا یہ رشتے سے، رشتے کا جو مسئلہ ہے نا، رشتہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اللہ تبارک و رشتہ کہاں ہوتا ہے؟ پہلا رشتہ جو شروع ہوگا تو وہاں
ابھی مداوت کا مسئلہ چلتا ہے، مداوت کے بعد رشتہ داری، اور لڑکی کے گھر والے لڑکے کو پسند کرتے ہیں، بہت سارے آفرز آتے ہیں۔ آج کل تو نکاح.com ہے، وہ .com ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے تلاش کی جاتی ہے۔ داڑھی والا ہو ریجیکٹ، داڑھی والا ہو لڑکا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اگر وہ SLC پاس ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، BA پڑھ لیا ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایجوکیٹڈ ہو، بہت زیادہ پڑھا ہوا ہو، لڑکا پڑھا ہوا ہو، لڑکی والے یہ چاہتے ہیں، اور لڑکی بھی یہی چاہتی ہے کہ ایک دم اپڈیٹ لڑکا ہو، اپڈیٹ لڑکا ہو، پکا نمازی بھی ہو، اس کی تلاش نہیں ہوتی۔ اب آپ کو بتاؤں، رشتہ داری ہمارے یہاں جو سلیکشن ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کے رہن سہن کو، اس کے گھر کو دیکھا جاتا ہے۔ گھر میں جانے کے بعد گھر میں کتنے صوفے لگے ہوئے ہیں، کتنے کمرے ہیں، خاص مکان ہے، بچے کے نام پر کتنی عمارتیں ہیں، بچے کے نام پر کتنی پراپرٹی ہے، لڑکے کے نام پر جو ہے بینک بیلنس کتنا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، کیا ہمارا یہ خیال نہیں ہے کہ لڑکے کو اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ ہماری بچی کو کیا کرے گا، ہماری بچی کے ساتھ کیسے رہے گا، یہ ہماری بچی کو کیسی سہولتیں فراہم کرے گا۔ ارے نادانو، تم نے فراہم کیا ہے، اور جو لوگ اچھی اچھی بلڈنگیں دے کر کے شادیاں کی ہیں، ان لڑکیوں کا حال بھی یہ ہے، جانے کے کچھ مہینے بعد انہوں نے طلاقیں دے کر گھر کو بھیج دیا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ یہ سوچ رہے ہو فیوچر میں کیا کرے گا تمہاری لڑکی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں، پروردگار عالم نے جو نکاح کا ماحول بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور فرماتا ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، انا خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، فرماتا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ کس سے پیدا کیا؟ ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ فلاں کے ساتھ فلاں نہیں ہوگا، بیگ کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہوگا، شریف کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، سید کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہوگا، پٹھان کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہوگا، شیخ کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں نے طے کر لیا ہے، اور یہ سمجھ لیا کہ اس کے ساتھ نکاح ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ان کے ساتھ تو ہم نکاح کرتے نہیں ہیں، وہ ذرا کم لوگ ہیں، ہم ذرا بڑے خاندان کے لوگ ہیں، وہ شریف گھرانے کے ہیں، ہم جو ہے وہ بڑے شریف گھرانے کے لوگ ہیں، وہ شیخ کے ہیں، ہم پٹھان ہیں، وہ پٹھان ہیں، وہ سید ہیں، اس لیے جو ہے ہم اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتے۔ ہمارا خاندان ایسا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نکاح نہیں کرتے، ہمارے آبا و اجداد کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فلاں کے ساتھ نکاح نہیں کرتے۔ اگر رشتہ آئے تو یہ رشتہ کرتے۔ پروردگار عالم نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے، مخلوق کس کے ہو، وہ خالق مطلق ہے پروردگار، جو ہمارا خالق ہے وہ کہتا ہے انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا، جس نے پیدا کیا ہے وہ نظام بنا رہا پروردگار عالم۔ دیکھو پروردگار کہتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں کس بات کا فخر ہے، کس بات کا فخر ہے، کون سے نسل کے ہو تم، کون سے گھرانے کے ہو؟ سوچتے ہیں کہ میں فلاں کے خاندان کا آدمی ہوں، اس رئیس کے اور اس پنچایت کا سب سے بڑا آدمی ہے، اس کے گھرانے کا آدمی ہوں۔ سنو، پروردگار نے کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے باپ ایک، تمہاری ماں ایک، آدم اور حوا کی اولاد میں سے سب ہو، تمہیں کسی پر کسی کو فخر نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو فلاں کو کم حالت ہے اور ہماری حالت اچھی ہے، اس کی نسب کم ہے اور ہمارا نسب اچھا ہے، اس کا نسب کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا من ذکر و انثی، دو سے پیدا کیا ہے، ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ایک آدم اور ایک حوا۔ ارے اس کے باپ بھی آدم ماں حوا ہیں، میرے باپ بھی آدم میری ماں حوا ہے، ان کے باپ آدم ان کی ماں حوا ہے۔ کوئی اس میں سے اٹھ کے کہہ دے کہ میرا باپ آدم نہیں ہے، کوئی اس میں سے اٹھ کے کہے کہ میری ماں حوا نہیں ہے، سب کی ماں حوا ہے، سب کا باپ آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اب فخر کیا بات ہے؟ تمہارا باپ بھی تو آدم، میرا باپ بھی آدم، تمہارے باپ بھی آدم، میرے باپ بھی آدم، تمہاری ماں بھی حوا، میری ماں بھی حوا ہے، فخر کس بات کا ہے؟
کون سا نسب تمہارا؟ تمہارے باپ اعلیٰ خاندان کے نبی آدم ہیں، میرے باپ بھی نبی ہیں، اس کی ماں بھی نبی کی بیوی ہے، میری ماں بھی نبی کی بیوی ہے۔ یہ کہ فخر کم نہیں ہے کہ میرا باپ نبی ہے؟ تم کس کی اولاد ہو؟ ارے پٹھانو، شیخو، سن کے رکھو، نہ تمہارا باپ کوئی اور ہے، نہ شیخ، نہ پٹھان، نہ سید، سن کے رکھو، سب کا باپ آدم نبی ہے۔ شیخو تمہارا باپ بھی نبی، پٹھانو تمہارا باپ بھی نبی ہے، سیدو تمہارا باپ بھی نبی ہے، سب کا باپ نبی ہے۔ تمہاری ماں اماں حوا ہے، میری ماں سب کی ماں اماں حوا ہے۔ اتنی بڑی شرافت کافی نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتا پروردگار عالم کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اچھا پروردگار کہتا ہے میں نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنائے، قوم اور قبیلہ بنا دیا میں نے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، رشتہ داری اختیار کر سکو، اپنی ایک پہچان بنا سکو۔ پروردگار نے فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، اس لیے میں نے تمہارے قبیلے بنائے۔ پروردگار خود کہتا ہے اور فرماتا ہے لوگو تمہارے قبیلوں کی بنیاد پر تمہیں شرافت نہیں ہے، تمہاری قبائل اور تمہاری حسب و نسب کی بنیاد پر تمہیں کوئی شرافت نہیں ہے۔ اگر شرافت ہے تو اسی آیت کریمہ میں پروردگار فرماتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اگر تمہیں شرافت و کرامت و عزت ہے تو تمہاری تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ خوبصورتی کی بنیاد پر شرافت نہیں ہے، مال کی بنیاد پر شرافت نہیں ہے، تمہارے نسب و حسب کی بنیاد پر شرافت نہیں ہے۔ شرافت ہے، کرامت ہے، عزت ہے تو کس بنیاد پر؟ بولیے نا، تقوی کی بنیاد پر، خوف خدا کی بنیاد پر ہے، خوف خدا کی بنیاد پر ہے۔ کسی کو کسی پر کوئی عزت و شرافت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ کیوں؟ کسی کا کسی خاندان میں ہوا تھا، کسی سید کا رشتہ کسی پٹھان سے ہوا تھا اور وہ نبھانی ٹوٹ گیا، بیوی کو نالائق رہی ہوگی جس کی بنیاد پر جو ہے وہ رشتہ نبھانی اور ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہی بیٹھ گئی لوگوں کے ذہن میں بات کہ اب سید کا نکاح پٹھان سے نہیں ہوگا، ہوا تو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا تو ٹوٹ جائے گا، ہوا تو ٹوٹ جائے گا، ہوا تو ٹوٹ جائے گا، نہیں کرتے، پٹھان کا نکاح سید کے ساتھ نہیں کرتے، پٹھان کا نکاح شیخ تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک بات بتاؤ، یہ سیدو تم بھی بتاؤ، پٹھانو تم بھی بتاؤ، ایک روایت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فلاں قبیلے کا نکاح فلاں قبیلے سے نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، نکاح اس سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک، ضعیف حدیث ہی صحیح، ضعیف حدیث لا کر کے بتاؤ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہو؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نکاح فلاں سے نہیں ہوتا۔ کس سے نہیں ہوتا ہے؟ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، اللہ نے فرمایا نکاح نہ کرو، کس سے؟ مشرکین سے نکاح نہ کرو، یہ حکم دیا ہے۔ کافر سے نکاح نہ کرو، منکرین خدا سے نکاح نہ کرو، یہ فرمایا ہے۔ خدا کا خوف نہ رکھنے والا، خدا کا خوف رکھنے والا، اس تعلق سے نہیں، انکار خدا کرنے والا، شریعت مطہرہ کا جو ہے پامال کرنے والا، اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔ قادیانیوں سے نکاح نہیں کیا جائے گا، سمجھ گئے آپ؟ قادیانیوں سے، مہدویوں سے نکاح نہیں کیا جاتا۔ مال کو نہ دیکھو، جمال کو نہ دیکھو، بلکہ عقیدے کو دیکھو، ایمان کو دیکھو، تقوی کو دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ، یہ ہم لوگ خاندان کو دیکھتے ہیں، قبیلوں کو دیکھتے ہیں، اونچ نیچ ہمارے پاس میں ہے، فلاں گھرانے کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ تم نے کب بنا، تم کو کس نے بنا دیا ایسا؟ اور خدا تو یہ کہتا ہے تمہاری شرافت و کرامت تمہارے سے نہیں ہے، تمہاری عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، تم نے من گھڑت باتیں گڑھ لی ہیں۔ بوڑھیاں تھی، وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے لوگوں کو فالو نہ کرو، کہ بعض ایسے عقائد بھی وہ لوگ رکھتے تھے
وہ لوگ ایسے ہیں جو آج جہنم کے کوئلے بنے ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں حدیث پاک ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر، معلوم ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، راوی حدیث، بہت ساری روایت کی ہیں انہوں نے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی سے تکرار ہو گیا، انمن ہو گئی، آپس میں تھوڑا جھگڑا کر لیے۔ کس کے سامنے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہم نے آپس میں جھگڑا کر لیا۔ تو حضرت ابو ذر خود کہتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کو کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، اے کالی ماں کے بیٹے، اس لیے کہ سوڈان وغیرہ میں آپ جانتے ہیں رنگ کا مسئلہ ہے، افریقن ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو حبشی ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو ان کی وہ جو لڑکا جس کے ساتھ بحث ہو رہی تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نے کہا اے کالی ماں کے بیٹے، فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر خاموش ہو جا، ابو ذر خاموش ہو جا۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، سا پورا نہیں بھر جاتا، سفید عورت کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سیاہ عورت کے بیٹے پر، گوری کالی ماں کے بیٹے پر، گوری ماں کے بیٹے کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فرمایا اے ابو ذر، اپنے آپ کو کنٹرول کر، یہ بات مت کہہ کہ کالی ماں کے بیٹے فضیلت نہیں ہے، کالی ماں کے بیٹے پر گوری ماں کے بیٹے کو فضیلت نہیں ہے، اتنا کہنا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں زمین کے بل لیٹ گیا، میں زمین کے بل لیٹ گیا اور عرض کیا اس آدمی سے جس کو میں نے کچھ کہا تھا، فرمایا انہوں نے کہا کہ مجھ پر خاک ڈال کر مجھے اس کا بدلہ پورا کر دے، میرے منہ پہ خاک ڈال دے، اس لیے کہ میں نے تجھے ایسی بات کہہ دی ہے، مجھے ملامت کر۔ لیٹ گئے، عاجزی، وہ انکساری کے طور پر لیٹ گئے۔ لوگوں یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تمام تمہارے رسومات کو اپنے قدموں کے تلے رون دیتا ہوں، سب سے پہلے مسلمانوں اپنے ایمان کا جائزہ لو، نکاح کرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو جو لڑکے پسند کر رہے ہو اس لڑکے کے تعلق سے دیکھو اس کا عقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں، وہ ایمان والا ہے کہ نہیں ہے۔ نام رکھ لینے سے نہیں ہو جاتا۔ ہمارے ہاں رشتہ تو پسند اس کو کرتے ہیں جو انٹیلیجنٹ ہو اور اس کا اپڈیٹ ہو اور آج کل فیشن پرست آدمی ہو، اس کے ساتھ نکاح ہو اور وہ ایسا ہو کہ دینداری سے کوسوں دور ہو، تب جا کر کے واقعی یہ لڑکا ہے، کچھ اچھا لگا لڑکا، اب اس کے ساتھ نکاح کیا جائے، اس کی تنخواہ اچھی ہے، بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ہم نے جو اختیار کر لیا ہے نا کہ تھوڑا غریب لڑکا ہے، ایمان دیندار بچہ ہے، لیکن تو اتنا مالی حالت اس کی اچھی نہیں ہے تو لہذا نہیں دیتے، لڑکوں کو نہیں دیتے۔ اب میرے آقا کی زبان سچی ہے کہ تمہاری زبان سچی ہے؟ بتاؤ کس کی زبان سچی ہے؟ آپ لوگ تو بولتے نہیں، خدا بولتا ہے یہاں پر، آپ کی زبانیں نہیں بولتی، آقا کی زبان کے تعلق سے آپ کا منہ نہیں کھلتا، خدا کہتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں سنو، میرا حبیب جو کہتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ میرا آرڈر ہوتا ہے، میری وحی ہوتی ہے وہ۔ اب آپ کی زبانیں کھلی ہیں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا آپ سچے کہ میرا نبی سچا ہے؟ آپ کی زبانیں بند ہو گئی، آپ نے زبانوں کو خاموش کر لیا، آپ کا ایمان کا جائزہ تھا، آپ یہ کہتے بابا کے دوحال یہ کہتے کہ میرا نبی سچا، اور آپ کی زبانیں خاموش ہیں۔ وہ کیا سن رہے ہیں اب؟ تقریریں، جمعہ کا بیان وہ نہیں ہوتا ہے جو بیٹھ کے سو جائے مسجدوں میں بیٹھ کر کے، آپ کے ایمان اور عقیدے کی درستگی کے لیے جمعہ کا خطاب ہوتا ہے، ٹائم پاس نہیں ہے، جمعہ کا خطاب ٹائم پاس نہیں۔ آپ کے پاس ٹائم تھا آ کے بیٹھ گئے، میرے پاس ٹائم تھا، جذبات تھے، میں آ کے چیخ مار رہا ہوں یا نہیں؟ خدا کی قسم یہ ایمان کو درست کرنے کے لیے ہے،
عقیدے کو بنانے کے لیے میں نے کہا معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اسے اکھاڑ کر پھینکنا یہ ہمارا ذمہ ہے. اگر میں نہ کروں خدا کے یہاں میں گنہگار سزا کا مستحق. میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ جو رشتے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو ایمان والے کو دیکھو. اور میں نے پوچھا آپ سے آقا سچے ہم سچے؟ اب بھی لوگ نہیں بولے، اب بھی لوگ نہیں بولے، اس لیے کہ بولنے کا جذبہ ہے نہیں. سوچتے ہیں کہ ہم بولیں گے تو ہمارا امیج کم ہوگا. نہیں لوگوں، اپنی جانیں قربان کرتے تھے، وہ ہے امیج. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آبویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرے آقا نے فرمایا غربت کو دیکھ رہے ہو تم، یہ بچہ غریب ہے، ایمان والا بچہ ہے لیکن غریب ہے. آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی، ارشاد آقا کی زبان ہے، فرماتا ہے ان اعظم النکاح ایسر مونہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں یوں ارشاد فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالی ہم کو کہتا ہے، اپنے بندوں کو کہتا ہے لوگوں نکاح کرو، غربت کو نہ دیکھو، ایمان کو دیکھو. سورہ نور کی 32ویں آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ. یہ لوگ غریب ہیں لیکن جب یہ لوگوں سے نکاح کرو گے، جب یہ نکاح کرے گا تو تم لوگ مالدار نہیں بناؤ گے. تم اس کو اگر تحفہ دے کر 4 لاکھ اگر تم دے بھی دو گے، تم اسے مالدار نہیں بناؤ گے. فلیٹیں دے دو گے، تم مالدار نہیں کرو گے. اللہ کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ غریب اگر نکاح کرے گا تو اللہ اپنے فضل سے اسے مالدار کر دے گا. اللہ اپنی فضل سے مالدار کرے گا. یہ مت سوچو کہ یہ غریب ہے. نکاح کرنے کے لیے پہلے دیکھو دیندار ہے، دین اچھا ہے، اس کا دین میں پختہ ہے تو شادی کرنے کے لیے رشتہ یس کر کے بولو. اس کی غربت کو نہ، تم شادی کر دو، تم شادی. ارے تم کو مالدار کس نے بنایا؟ تم کو مالدار کس نے بنایا؟ اللہ نے. جس نے تم کو مالدار کیا ہے تم اچھا رشتہ کرنے والا بھی یقین کامل رکھے کہ میرا مولا اپنے فضل سے مالدار کرنے والا ہے. سسر بھی یہ سوچ کے رکھے کہ میرے داماد کو میرا رب اپنے فضل سے مالدار کرنے والا ہے تو پروردگار ضرور سے مالدار کر کے رکھے گا. ہماری سوچیں بالکل بدل گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچائی کی طرف لائے، پروردگار ہمیں حقانیت کی طرف لائے، پروردگار عالم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور اللہ فرماتا ہے کہ پروردگار عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو جس کے ساتھ فضل کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اللہ خیر کا معاملہ کرنا چاہ رہا ہے، اسی لیے دین کی طرف مائل کر رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا فضل مانگتے رہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو باتیں آپ نے سنی ہے وہ دل میں جگہ بناؤ اسے اور دوسروں تک کے باتیں پہنچاؤ. اپنی اولاد کا بھی یہی خیال رکھو کہ ہمارے لڑکے کی شادی فلاں سے ہوگی، لڑکی کی شادی فلاں سے ہوگی، ہمارے لڑکے کی شادی فلاں لڑکی سے ہوگی. دیندار پہلی شرط ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد جو مل جائے وہ تمہاری مقدر کی بات ہے. سب سے پہلے دیکھا جائے دینداری کو دیکھا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.